والصلاة والسلام على سید الرسول و خاتم الانبیاء اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة تکون للنجات وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کر دے بند اس مہینے کی تقریباً چاند کے اعتبار سے یہ مہینہ آخری تاریخوں میں ہے، یعنی ذو الحج کی آخری تاریخ ہے۔ موقع کی مناسبت سے کیونکہ 26 ذو الحج کو حضرت عمر فاروق کو زخم آیا تھا اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تھی، لہذا اس اعتبار سے حضرت فاروق اعظم کی آج عظمت اور ان کی شان بیان کی جائے گی۔ گزشتہ 2-3 جمعوں کے خطبات میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ محترم ہمارے شاعر اہل سنت رانا صاحب نے بھی حضرت عثمان غنی کی شان میں منقبت پڑھی اور میں نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ذوق کو، اس شوق کو سلامت رکھے۔ پورے ماشاءاللہ 2 جمعوں کے خطبات کا خلاصہ انہوں نے اپنی منقبت میں بیان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو اعزاز دینا چاہے اس کو دے دیتا ہے۔
تو آج ہم حضرت فاروق اعظم کی شان، عظمت، ان کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کا علو، ان کی درجت بیان کریں گے، آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی حضرت عمر کی جو ہے شان اور ان کے ذکر کا صدقہ ہماری تمام نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلومات ہو گئی کہ آپ کی شہادت ہے محرم کی 1 تاریخ کو، اور زخم آپ کو آیا 26 ذو الحج کو۔ یہ میں نے آپ کو معلومات دی۔ تو اصول یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت، ہم تو تمام نبی کے صحابہ کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے یاروں کے بھی غلام ہیں، کیونکہ اگلا جمعہ اگر زندگی رہے، یہ زندگی کی باتیں ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آئندہ جمعہ پڑھاؤں گا، پتہ ہی نہیں بندے کا کہ یہاں اتروں گا بھی نہیں۔ کم از کم اتنا تو بندے کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اگر زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا، تو آئندہ آنے والا جمعہ شریف ہم باقاعدہ محرم الحرام کے حوالے سے پڑھائیں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج حضرت عمر کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کر دیا جائے، تاکہ اتنا بڑا انسان جن کو حضور نے اللہ کے دربار سے مانگ کر لیا، کتنی بڑی بات ہے، جس بندے کو رسول نے مانگا اللہ کے دربار سے، ان کا ذکر نہ کرنا یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے خاص اپنے فضل و کرم سے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور اس مرد جلیل، اس مصطفیٰ کی امت کے عظیم قائد، لیڈر جناب عمر ابن خطاب کے ذکر کے صدقے سے سب کی نیک مرادیں اللہ پوری فرمائے۔ کعبے کے غلاف کو اللہ تعالیٰ سب کو کعبہ شریف کی زیارت کرائے، جس نے آمین کہا ہے اسے بھی کرائے، جو کسی وجہ سے بیچارہ نہیں کہہ سکا اسے بھی اللہ بیت اللہ کی زیارت کرائے، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں ہوتا ہے غلاف کعبہ۔ حضور نے فرمایا کہ ملتزم ایک جگہ ہے جو کعبے کے دروازے کو کہتے ہیں، یعنی کعبے کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر مانگنے کا نام ہے ملتزم کو پکڑ کر مانگنا ہے جی۔ تو حضور نے سنے ذرا، ملتزم کو پکڑ کر، اب جب میں ملتزم کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کعبے کے دروازے کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے ملتزم کا بھی معنی کر دیا تاکہ بندے بات سمجھ جائیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بات ایسی کرو جسے ہر بندہ سمجھے۔ اگر میں سخت اردو بولوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی میرا سمجھنے سے قاصر رہے، تو میں آسان لفظ کرتا ہوں کہ کعبے کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر حضور نے ایک دعا مانگی۔ نبی کی دعا پر اہل عشق بولتا ہے، ایمان والا بولتا ہے، رسول کی دعا ہے، ملا کی نہیں۔ ہاں جی، سردار انبیاء کی دعا ہے، اور وہ دعا سنیں۔ اللہ کے دربار میں میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہم، یہاں سے شروع کی حضور کی دعا، اللہم اعز الاسلام، ترجمہ میں کرتا ہوں، اللہم، اے اللہ، اعز الاسلام،
اسلام کو عزت دے۔ یہ حضور دعا کر رہے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں، حسنین کے نانا، جس نبی کا نام ہر مرض کی شفا ہے، وہ دعا فرما رہے ہیں۔ دعا بھی کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے ہو رہی ہے۔ قبولیت کا عالم کیا ہوگا جسے حضور جو دعا کرے، اللہم اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے۔ عمر ابن خطاب، عمر خطاب کے ذریعے سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ عمر کو حضور نے مانگ کر لیا۔ اللہ اللہ، کیا مقام ہے یار شخصیت کا جسے حضور مانگ کر لے۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے تیرے اسلام کو عزت ملے، دین کو عظمت ملے، اسلام کو وقار ملے، اسلام کو دبدبہ ملے، اسلام کو شوکت ملے، تو میرے دامن سے عمر ابن خطاب کو وابستہ کر دو۔ اللہ اللہ، آخر حضور کی دعا ہے۔ کسی کعبے کی چوکھٹ کو کسی دور میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا، یہ حاضر رکھیں، یہ حاضر رکھیں جو رکھ سکتا ہے۔ اسی کعبے کی تعمیر کر کے حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی۔ دیکھو میں کہاں چلا گیا، اور اہل دانش میری بات کو سمجھے گا۔ اسی کعبے کو بنا کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں نے کعبہ بنا دیا ہے، اس کو بسانے والا محمد بھیج دے۔ دعا جناب ابراہیم کی تھی، کہاں مانگی؟ کعبے کے قریب مانگی تو قبول ہوئی، مگر وقت کتنا لگا؟ تقریباً 5000 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ لیکن اسی کعبے کی چوکھٹ کو جب تیرے نبی نے پکڑ کے عمر کو مانگا تو کتنی دیر لگی؟ میں پلٹ کر کہتا ہوں، اور سبحان اللہ سارے دوست سمجھ گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی جب یہ کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کعبہ مکمل کرنے کے بعد خلیل نے دعا مانگی، اے اللہ بنا میں نے دیا ہے تیرا گھر، اس کو بسانے والا بھیج دے، یعنی محمد عربی بھیج دے۔ تو 5000 سال کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اس دعا کے بعد، تو آئے ضرور مگر فاصلہ کتنا؟ 5000 سال کا۔ لیکن جب حضور نے دعا مانگی کہ عمر کو میرے دامن سے وابستہ کر دے، صبح کو نبی نے مانگا اور شام کو عمر حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، تو یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر ابن خطاب کو حضور نے مانگ کر لیا۔ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب حضور کے مرید ہیں۔ عمر مراد پیغمبر ہے، حضور کی مراد ہے۔ سنیوں، اہل سنت کے عقیدے سے تعلق رکھنے والوں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، علماء نے ترتیب دیا ہے۔ اچھا، جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، سنو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یقیناً اہل ذوق مزہ لیں گے۔ حضرت عمر جب آئے تو کسی نے کہا جی عمر آ رہے ہیں، کسی نے دیکھ کر کہا حضور سے کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار پکڑی ہوئی ہے، عمر آ رہے ہیں۔ فرمایا آنے دو، عمر نہیں آ رہا، محمد کی دعا آ رہی ہے۔
اللہ آنے دو۔ امیر حمزہ حضور کے چچا کھڑے تھے دروازے پر جہاں حضور بیٹھے تھے، تو امیر حمزہ کہنے لگے اگر محبت لے کر آئے گا، بڑا دبدبہ تھا نا عمر ابن خطاب کا، اس لیے ہلچل مچ گئی کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آنے دو، تو امیر حمزہ فرمانے لگے اگر محبت لے کر آئے گا، پیار لے کر آئے گا، تو ہم خلق محمدی کا نمونہ دکھائیں گے۔ اگر کسی اور نیت سے آئے گا، تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی، آنے دو۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے، دیکھو سکیچ بناؤ، نقشہ بناؤ کہ حضور بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر جب آئے تو حضور اٹھ کر عمر کے بازو کو پکڑ کر حضور نے ایک لفظ بولا، اولم تنتہی یا عمر۔ سمجھ آئے نہ آئے، حضور کے لفظوں پہ سبحان اللہ آنی چاہیے۔ اولم تنتہی یا عمر، مجھے پھر مزہ لینے دو۔ حضور کھڑے ہو گئے نا، کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر حضور نے پکڑ لیا حضرت عمر کو، فرمانے لگے اولم تنتہی یا عمر، عمر باز کیوں نہیں آتے، باز آ جاؤ۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور آج باز ہونے کے لیے آیا ہوں، آج مرید بننے کے لیے آیا ہوں، آج غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھا حضور کا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ عمر آ رہے تھے، حضور نے فرمایا آنے دو، تو ایک شاعر نے اس مقام پر بڑا خوب بات کی ہے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، ہائے میں قربان جاؤں میرے نبی کے سارے یار سچے ہیں۔ ابو بکر کی صداقت کو ہم مانتے ہیں، سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہماری نسبت ہے۔ ہم تو نبی کے مدینے کی گلیوں کے ذروں کو بھی پیار کرتے ہیں، ہم ماننے والے لوگ ہیں، تسلیم کرنے والے لوگ ہیں، تو نبی کے یاروں کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو سب کے نوکر اور سب کے غلام ہیں۔ آج جناب عمر کا تذکرہ ہے موقع کی مناسبت سے، جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار بکف آ رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، ارادہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا آجا، آنے دو آنے دو۔ دائیں بائیں والوں میرے نبی کے یار کا ذکر سنو، میرے نبی کے غلام کا ذکر سنو، تاکہ قبر میں ہمیں راحت مل سکے، قبر میں ہمیں مدینے والے کی زیارت نصیب ہو سکے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھا، عمر کلمہ پڑھو۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا، میرے طرف توجہ فرمانا، 6 ذوالحج کو اسی عمر کو جب زخم لگا، یکم محرم کو شہادت ہوئی، اس لیے نورانی منبر پہ بیٹھ کے اپنے ایماندار مقتدیوں کے سامنے، نبی کے عاشقوں کے سامنے، نبی کے غلاموں کے سامنے، نبی کے ماننے والوں کے سامنے، نبی کے ساتھ روضے میں سونے والے عمر بن خطاب کے ذکر میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا۔ حضور نے فرمایا آنے دو آنے دو۔ سبحان اللہ العظیم۔ عمر آئے، کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ جب پڑھا، حضور نے خود نعرہ لگایا، نبی نے خود نعرہ لگایا، سبحان اللہ، خود نبی نے نعرہ لگایا۔ لکھا ہے علماء کرام نے، عمر کی آمد پر جناب جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر کر مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر فرش والے بھی خوشیاں نہیں منا رہے، بلکہ آج عرش والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔
یہ کس نے کہا؟ جبریل نے حضور کو مبارک دیا، کیونکہ حضور نے اسے پسند فرمایا، حضور نے حضرت عمر کو پسند کیا، تبھی تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر مجھے دے دے، میرے دامن کے ساتھ وابستہ کر دے۔ سنیں، تاکہ شرط یہ لگائی تیری عزت، اسلام کو عزت ملے گی، دبدبہ ملے گا، اسلام پھیلے گا، چار دانگے عالم میں یہ اسلام کے ڈنکے بجا دے گا، میرے دامن سے وابستہ کر دے۔ تو نبی کی خوشی میں اللہ کی خوشی میں، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، مبارک ہو حضرت عمر آ گئے، میرے حبیب مبارک ہو۔ تو مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی، نعرہ ایسا لگایا، کیونکہ حیدر کرار بھی تو بیٹھے تھے نا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ حضرت علی کی بات آ رہی ہے کہ نعرہ علی نے لگایا، نبی نے لگایا، علی اور نبی کی آواز جب ملی تو دوسرے تقریباً 39 بندے بیٹھے تھے نبی کے علاوہ۔ مصطفیٰ تو قائد ہیں، میرے نبی تو مقتدیٰ ہیں، میرے نبی تو بے شبہ ہیں، باقی نبی کے غلام 39 بندے بیٹھے تھے، اور 40واں عدد عمر سے پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور نبی کے غلاموں کی تعداد کا 40واں عدد، یہ 40واں عدد جو ہے یہ بڑا پیارا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آج فلاں کا 40واں ہے، اور 40 دن کے بعد ہی ماں کے پیٹ میں بچے کی کنڈیشن بدلتی ہے۔ ہر 40 دن کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں اپنی حالت چینج کرتا ہے، اور ہر 40 دن کے بعد ہم ختم شریف دلواتے ہیں، یعنی 40 کا عدد مبارک عدد ہے، پیارا عدد ہے، مقدس عدد ہے۔ تو نبی کے غلاموں کی تعداد 40 کب پوری ہوئی؟ سنو، جب عمر نبی کے غلام بنے۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اپنی فطرت کی وجہ سے بولتا ہوں، فطرت چینج نہیں ہوتی، لیکن اس کو آہستہ آواز سے بھی کہہ دیا جائے، یہ ایسی حقیقت ہے نہ زمین والے جھٹلا سکتے ہیں نہ آسمان والے جھٹلا سکتے ہیں۔ جسے حضور پسند کریں اسے ہم پسند کریں۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن، ہائے ہائے، عمر ابن خطاب آیا، واہ خطاب کے بیٹے، تیرے اسلام کے دبدبے کو سلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتا۔ بندے دو بھی بیٹھے ہوں گے، میں اپنی عقیدت کا اظہار پوری جرأت کے ساتھ کروں گا، اس لیے جسے نبی پسند کرے اسے ہر مومن بولو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اگلی بات سنو، دل ہل جائیں گے۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، حضور فرما رہے ہیں خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا وہ آیا ہے تو آنے دو، کرونا شک نگاہوں پر۔ سبحان اللہ، یعنی وہ آیا ہے تو آنے دو، کرونا شک نگاہوں پر۔ جب عمر آ گئے
کافروں نے اس وقت تک یہ بات سننے والی ہے، اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، اہل دانش ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، نبی کی ہر نسبت کو سلام عقیدت کرنے والے ہیں۔ ادھر دیکھنا ذرا، اس وقت کافر چونکہ پاور میں تھے، ابھی طاقت میں تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، ابھی مسلمانوں کو ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس میں کوئی حکمت تھی، حکمت بڑی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات حکمت کی وجہ سے بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہو، حکمت کی بڑی طاقت ہے، حکمت قوت بازو سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، حکمت کی وجہ سے بندہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن کمینہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خاموش ہو گیا، یہ بزدل ہو گئے، وہ کافر سمجھنے لگے یہ تو کہتے ہی ہمیں کچھ نہیں، وہ زیادہ بفر گئے۔ انہوں نے نبی کے غلاموں پر پابندی لگا دی کہ کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، جو کعبے میں جائے گا ہم تلواریں باہر نکال دیں گے۔ لہذا حضور نے حکمت عملی کے تحت انہیں کہا کہ نماز گھر میں ابھی پڑھ لیا کرو۔ تازہ تازہ اسلام کا آغاز ہوا تھا، ادھر دیکھنا، جب عمر تشریف لائے اس وقت جو نماز جس طریقے سے بھی پڑھی جاتی تھی، کیونکہ یہ تو معراج کے بعد باقاعدہ فرض ہوئی، اس وقت کعبے میں جس انداز میں بھی حضور نماز پڑھتے تھے اس نماز کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر، جب جناب والا عبادت کا ٹائم ہو گیا، حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا، توجہ ہے آپ کی، حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا چلو بھائی یہیں عبادت کر لو۔ حضرت عمر نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ کعبے میں چلتے ہیں؟ ہائے ہائے، سمجھے نہیں، کعبے میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے پتا چلا ہے کسی ذریعے کہ آپ نے مجھے مانگا ہے، آپ نے مجھے مانگ کر لیا۔ سبحان اللہ کہو، آپ نے مجھے مانگ کر لیا ہے، مجھے پتا چلا ہے میں بھی آ جاؤں اور کعبے میں آپ کے غلام کھلم کھلا عبادت نہ کریں تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پڑھیں گے آج کعبے میں روکے جس کی طاقت ہو۔ ہائے ہائے، دیکھ لو نبی نے منگیا کیوں؟ یہاں محبوب چھپ کر کیوں اللہ کی عبادت ہو۔ پڑھیں گے آج کعبے میں روکے جس کی طاقت ہو۔ اگلا جوڑا سنو، اگلا اڑا دوں گا میں سر اس کا، ہائے ہائے اڑا دوں گا۔ جوانوں سنو، جوانوں سنو، وہ سنے جو نبی کے نام پر مٹنا بھی جانتا ہے، مرنا بھی جانتا ہے، اور نبی کے نام پر اپنی زبان کو ہلانا بھی جانتا ہے۔ پڑھیں گے آج کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو۔ اگلی بات سنیں، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ میرے حبیب آج عبادت کعبے میں ہوگی، کلم کھلا ہوگی۔ آپ نے دعا مانگ کر مجھے لیا ہے کہ میرے اللہ اسلام کو دبدبا عمر کی وجہ سے دو۔ آج پیرا میرا ہوگا، قیادت آپ کی ہوگی، اور دنیا کو پتا چلے گا کہ عمر نے کعبے کے اندر سب سے پہلے عبادت کا آغاز کروایا تھا۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ عمر جب تک قیامت تک عبادت مکے کعبے میں ہوتی رہے گی، یہ سارا ثواب عمر کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ سنو، ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے سوچا یہاں بھی کہہ دوں، باہر جلسوں میں جو کہتا ہوں اپنے مقتدیوں کو بھی سنا دوں۔ علی نے یہ باہر جلسوں میں کہتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، علی نے خیبر کا در توڑا۔ پھر سنو یار، میرا زور لگ گیا، جملہ بڑا وزنی ہے، عمر پہ آ رہا ہوں میں۔
علی نے خیبر کا در توڑا، عمر نے کعبے کا دروازہ کھولا۔ پھر سنو، علی نے در خیبر کو اکھاڑا، عمر نے در کعبہ کو کھولا۔ علی بھی میرا امام ہے، مل کے کہہ دو عمر بھی میرا امام ہے۔ یہ میرا ایمان تھا، میں نے جملہ کہنا تھا تاکہ پتہ چلے کہ ہم صرف اکیلے کسی ایک کو ماننے والے نہیں ہیں، جن جن کو خدا منواتا ہے سنی انہوں کو مانتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور آپ آگے چلیں، تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اچھا، جو جرت والا بندہ ہوتا ہے، میں نے ہر وقت جج کیا کہ عمر کا واقعہ وہی سن سکتا ہے، ہاں، جو حق کی خاطر لڑ سکتا ہے۔ حضور اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مکے کے چوک میں جا کر اعلان کر دوں؟ اجازت ہو تو مکے کے چوک میں جا کر اعلان کر دوں؟ فرمایا کر دو۔ مکے کے چوک میں گئے، اسلام کے شہدائیوں سنو، کھڑے ہو گئے عمر چوک میں اور ایک جملہ فرمایا، سنو آپ کی سنیں۔ اوے ابو جہل، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مخاطب کر کے خطاب کے بیٹے نے جس شخصیت کو میرے نبی نے مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اس کا نتیجہ برآمد ہونے لگا۔ عمر نے مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر ابو جہل کو للکار کے کہا، اگر زندہ ہو تو سن لو، آج کے بعد عمر محمد کا غلام بن چکا ہے۔ دو جملے حضرت عمر نے اور کہے جو اسلام کی تاریخ میں رقم ہے اور کمال کے جملے، بڑا دلیرانہ جملہ تھا حضرت عمر کا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ابھی طاقت بھی کم ہے غلاموں کی اور آرڈر بھی نہیں اللہ کا، لیکن اجازت لے کر ایک جملہ کہا چوک میں کھڑے ہو کر کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، بولے نہیں، ہائے ہائے، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو میرے نبی کی طرف آئے، اس کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے۔ عمر کہتے اس کو ہیں، عمر آئے، اسلام کی عمر بڑی، عمر آئے، صداقت کی عمر بڑی، عمر آئے، شجاعت کی عمر بڑی، مل کے کہہ دو عمر آئے، محمد کے دین کی عمر بڑھتی چلی ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب۔ اللہ لتا تو تا طاقت پوری ہے، اے متصرہ ذرا تھوڑیاں اے متصرہ مورا ہلن دی وجہ تو، لیکن شکرہ میرے مالک دا اتوں تے طاقت 20 سالہ لگی۔ ہاں اے صدقہ میرے نبی دے ذکر دا، یقین کرو صدقہ نبی دے ذکر دا۔ اور لوگوں، اسلام کے کاز کو پورے وکل کارڈ کے ساتھ بیان کرنا یہ میرے علی کی سنت ہے، یہ علی کا طریقہ ہے کہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو کہہ لو تو رستہ چھوڑ۔ یہ طریقہ ہے مجاہدین کا تاکہ پتہ چلے الحرکہ والبرکہ، حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے۔ وہ مجھے یاد آ گئے سید کمال شاہ صاحب
فقیر والی والے وہ مجھے کہنے لگے نورانی گردے تو ہو جائیں گے فیل تیرے بھی اور میرے بھی. وہ بھی اسی طرح شادی بولتے ہیں گردے تو ہو جائیں گے فیل لیکن میں لکھ دیتا جنت میں سیٹ ہو گئی ضرور. میں نے کہا شاہی آپ کا زبان مبارک ہو. وہ کہنے لگے سید تھے کہ سردیوں کے موسم میں بھی نبی کی تعریف کرتے ہوئے پسینہ آنا چاہیے تاکہ گلاب کے پھول بن جائیں قبر میں یہ پسینے کے قطرے. اللہم اعز اسلام. یہ تے حضور بہتر جان دینا کہ کہنا اسلام کو عزت ملنی. اسلام کو عزت دے میرے اللہ, اسلام کو عزت دے. عمر بھیج دے آ گیا. پہلا کام یہ کیا کعبے میں عبادت کا آغاز ہو گیا. دوروں کھڑے ویکھن چار ٹولیاں اوتھے بڑیاں چار ٹولیاں اوتھے بڑیاں چار اوتھے بڑیاں. یار ہائے مر گئے عمر آ گیا. ہائے مر گئے عمر آ گیا. اسلام قبول کر لیا عمر نے. ہم نے تو بھیجا تھا کہ اسلام کا کلا کما کر دے. یہ تو خود مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ آواز آئی قیامت تک پیٹتے رہو گے. عمر آیا اس لیے ہے کہ شیطان کو اس کی ماں مر جاتی ہے جب عمر کا نام لیا جاتا. عقیدہ پتہ کرو سنیو. یہ جامعہ مسجد غوثیہ کا گلشن ہے. یہاں صحابہ کے غلام رہتے ہیں, اہل بیت کے غلام رہتے ہیں. ہم ابو بکر کی صداقت کو مانتے ہیں, عمر کی عدالت کو مانتے ہیں, عثمان کی شرافت کو مانتے ہیں, علی کی شجاعت کو مانتے ہیں, سیدہ عائشہ کی عفت کو مانتے ہیں, سیدہ فاطمہ کی طہارت کو مانتے ہیں. ہم مکہ المکرمہ مانتے ہیں, ہم مدینہ کو مدینہ المنورہ مانتے ہیں, ہم مکے کو جلال کا مرکز مانتے ہیں. مل کے کہہ دو ہم مدینے کو جمال کا مرکز مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مکہ بھی شان والا, مدینہ بھی شان والا, صحابی بھی شان والا, اہل بیت بھی شان والے ہیں جی. ان دونوں میں صحابہ کا کمال ہو یا اہل بیت کا کمال ہو, نورانی کا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. کیوں میں اپنے ابے کے لیے جملہ نہیں بول رہا, یہ حضور کی طرف جائے گا تو ہر صاحب ایمان روضہ تک آواز لے جائے, نبی کے روضے تک. عمر بھی شان والے, علی بھی شان والے, عثمان بھی شان والے ہیں جی. یہ سارے شان والے, علی بھی شان والے. ارے صحابہ میں بھی اہل بیت میں بھی, ان دونوں میں مل کے کہہ دو میرے نبی کا جمال نظر آتا ہے. عمر کا مقام بیان ہو رہا ہے. 26 ذوالحج کو نماز فجر میں مصلی پہ کھڑے ہیں. سنو, خنجر لے کر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. کون سی صف میں؟ دشمن. پہلی صف میں اس بے ایمان کا نام ہے ابو لؤلؤ فیروز. ایک مرتبہ حضرت عمر کو دھمکی بھی دے گیا. حالانکہ عمر وہ ہے جو سن سکتا ہے وہ سنے کہ جس کے درے کو روم کی سلطنت بھی مانتی تھی, ایران کی سلطنت بھی مانتی تھی, آذربائیجان تک جس کا دبدبہ تھا. یہ بڑے دبے لفظوں میں چکی بناتا تھا, چکیوں کا کام کرتا تھا ابو فیروز لؤلؤ. حضرت عمر نے کہا کہ یار مجھے بھی چکی بنا دو. اس نے کہا جی آپ کو چکی ایسی بنا کر دوں گا جس کی دھوپ مشرق اور مغرب تک جائے گی. چلا گیا. حضرت عمر نے صحابہ سے, نبی کے غلاموں سے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا. حضرت آپ کو قتل کی دھمکی دے کر گیا؟ آپ کے دھرے سے تو شیطان ڈرتا ہے, اس کو پکڑ لو. فرمایا میں پہلے کیوں پکڑوں؟
میں پہلے کیوں پکڑوں؟ لیکن حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، اس کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کرتوت کیا ہیں، کیونکہ مومن اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر کو نور سے دیکھ لیا، یہ قتل کی دھمکی دے گیا، لیکن آپ نے فرما دیا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ خود دعا بھی حضرت عمر نے مانگی تھی، اللہم اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ 69 والوں ذرا مہربانی کر کے میرے ہم نوا ہو جو، میرے اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اگلا جملہ سنو، دے بھی نبی کے شہر مدینہ میں، حالانکہ ساری زمین اللہ کی ہے، مکہ بھی اللہ کا، مدینہ بھی اللہ کا، کائنات اللہ کی، لیکن دعا مانگی میرے اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ شہادت کی موت ایک الگ درجہ ہے، اور میں تیرا عمر، اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ میں تیرے نبی کا غلام، میں تیرے نبی کا بردہ، 22 لاکھ مربع میل تک تو نے مجھ سے کام لیا ہے، اور میرے نام کو کیسر و کسریٰ بھی جانتا ہے، میں تیرے نبی کا سچا غلام، میں تیرے نبی کا پکا غلام، میں تیرے نبی کا بردہ، دعا کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت دے، اور دے بھی مدینہ منورہ کے اندر۔ دعا قبول ہو گئی تو 22 لاکھ مربع میل کا عظیم فرما روا، یعنی 22 لاکھ مربع میل میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 4 پاکستان بنتے ہیں۔ اتنے بڑے بچوں نے توجہ کر لی، اسکول میں جو پڑھتے کالج میں، یہ لکھ لیں حضرت عمر نے کل رقبہ جو فتح کیا اپنے دور میں، ہم سے تو کشمیر فتح نہیں ہوتا، 50 یا 55 ممالک ہیں اسلام کے دنیا میں موجود، آج 50 سے 55 ممالک اسلام کے دنیا میں موجود ہیں، تو کشمیر کو ہندو بے ایمان مظلوموں کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کی پردہ دری کر رہا ہے، اور یہ کچھ کر نہیں سکے، تو پھر ماننا پڑے گا نبی کے فیض کا کہ اکیلے عمر نے صرف سبحان اللہ کہنا تو کوئی مشکل نہیں، اس کا کارنامہ دیکھو، اکیلے عمر نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کا پرچم لہرا کے کائنات میں واضح کر دیا ہے۔ یہ میری طاقت نہیں، یہ حسنین کے نانے کی دعا کی طاقت ہے۔ میرے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور دے بھی مدینے میں، کیوں؟ مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی، مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی، پوچھ اونا تو جنا جا کے ڈٹھی، او میاں پوچھ اونا تو جنا جا کہ ڈٹھی، شہادت کی موت مدینے میں دے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، وقت کا وزیر اعظم بھی ہے، مصلی کا امام بھی ہے، وقت کا وزیر اعظم بھی ہے، بولتے نہیں، مصلی کا امام بھی ہے، یعنی کرسی وزارت پر بھی پورا، اور نبی کے مصلی پر بھی پورا۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہوتے تھے وہی مسجد کے امام ہوتے تھے، تاکہ کائنات کو علم ہو جائے، ان کا مقام مادی اعتبار سے بھی بلند ہے، مل کے کہو روحانی اعتبار سے بھی بلند ہے۔ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، اور صبح کی نماز ہے، اللہ اکبر، آواز میں کڑک تھی، گرج تھی، مدینے میں پتہ چلتا تھا کہ حضرت عمر نے نماز شروع کر دی۔ یہ بے ایمان پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، خنجر کو زہر لگا لیا اور نماز شروع کی۔ اس نے 6 بار کیے حضرت عمر پر، آپ زمین پر گرے،
خون شروع ہو گیا نکلنا، اشارے سے عبد الرحمن بن عوف سے کہا نماز پوری کرو. جملہ سمجھے گی، نماز پوری کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹی صورتوں کے ساتھ، بالکل چھوٹی صورتوں کے ساتھ جلدی سے نماز مکمل کی. امیر المومنین کو اٹھا کر دار العمارت میں لے گئے. پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا ایرانی النسل ابو لؤلؤ فیروز. فرمانے لگے خدا کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوا. اور جملہ سنیے حضرت عمر کا، خنجر لگا ہوا ہے، زخمی ہے، زمین فاروق اعظم کے خون سے لت پت ہے. اسلام کا یہ شہدائی، اسلامی دنیا کا عظیم فرمانروا جس کو نبی نے مان کر لیا تھا، فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، عمر کامیاب ہو چکا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے کہ مجھے شہادت کی موت آ رہی ہے اور آبی مصطفیٰ کے شہر میں رہی ہے. آخری سانس باقی ہے. سنیے، آپ دفن کہاں ہیں؟ کہاں دفن حضرت عمر؟ پتہ سب کو؟ حضور کے روضے میں. جتنی بھی شان بیان کرو، جتنی بھی کرتے رہو، سارا دن لگے رہو، سارا دن لگے رہو، سارا دن لگے رہو. چلو مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل بتا کر گیا. نبی نے فرمایا مجھے جبریل بتا کر گیا کیا کہ اے میرے آقا، میں جبریل ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ عمر کی تعریف کرنے کے لیے 950 سال چاہیے. سمجھے نہیں کتنے؟ یہ جبریل نے کہا دربار محمدی میں کہ آپ کا غلام عمر دربار خداوندی میں اس اعزاز کا مالک ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے بھیجا کہ میرے حبیب کو میرا پیغام دے دو کہ یہ تیرا غلام عمر جو ہے، میں رب کہتا ہوں کہ اس کی شان کے لیے عمر روح چاہیے. 950 سال تک بھی کوئی اس کی تعریف کرتا رہے، مدح کرتا رہے، توصیف کرتا رہے، شان بیان کرتا رہے، عمر کی عین کو سلام کرتا رہے، عمر کی نیند کو سلام کرتا رہے، عمر کی ریح کو سلام کرتا رہے، وہ کرتا کرتا مر جائے گا. عمر کی تعریف کا باب ابھی بھی مکمل نہیں ہوگا. یہ کیوں کہا؟ بندے سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ 950 سال چاہیے حضرت عمر کی تعریف کرنے کے لیے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو حضور نے پسند کیا تھا، اسے حضور نے پسند کیا تھا، اللہ کے حبیب نے پسند کیا تھا، جس کو رب کے یار نے پسند کیا اسے رب نے پسند کیا کہ میرا یار خوش ہو جائے. آخری لمحات ہیں. اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. یہ بابا فرید الدین کا نام سنا ہے؟ پاک مدن والی سرکار. یارو ساری ہلا دو. بابا جی، اور بابا جی یہ دیگاں کھا کھا کے پورا پاکستان رجدا ہے. اے بابا کیڑا بیٹا پتا تینوں؟ بابا فرید کس کی نسل سے ہے؟ لکھ لو سینے پہ، فرید الدین گنجے شکر، یہ عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کی نسل پاک سے آیا ہے. اگر اتنے 100 سال کے بعد پیدا ہونے والا پاک پتن کا شہزادہ فرید الدین اونچا ہے تو عمر فاروق کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو معلومات دی ہے. آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں نے کہا معلومات میں اضافہ کر دوں کہ بابا فرید الدین گنجے شکر یہ حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے. آپ ان کی اولاد کو دیکھو، آنکھیں دیکھنا ذرا. فرید الدین کے بچے جو ہیں آج جو سجادہ نشین ہیں ان کی آنکھوں کو دیکھنا، سرخی نظر آئے گی، جلال نظر آئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمر میں جب تجھے دیکھتا ہوں وہ سنو اپنے نبی کا کلام سنو.
اے عمر، عمر جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے رب کا جلال یاد آتا ہے۔ صدیق اکبر سے فرمایا جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے رب کا جمال یاد آتا ہے۔ تیرے جلال میں بھی محمد کی تصویر ہے، تیرے جمال میں بھی مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ کو بلایا، آخری سانسیں خنجر لگے ہوئے، بیٹا جاؤ امی عائشہ کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ جو حجرہ ہے نا حضور کا روضہ، یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے۔ امی عائشہ کے پاس جاؤ، میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر ہو سکے تو اپنے حجرے میں حضور کے ساتھ مجھے جگہ مل جائے گی۔ ہائے ہائے، اجازت لے کر آؤ، کیونکہ ملکیت ہے حضرت عائشہ۔ اور لوگوں آپ خدا کی قسم میں نہیں سمجھا سکا آپ کو، یہ میری کمزوری ہے۔ جو گنبد خضرا ہے جس کو تم نبی کا روضہ کہتے ہو، جو شانوں والا ہے، تم میں جتنے بھی بیٹھے ہیں میں باوصول ذریعے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر صاحب عشق نبی کے روضے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ بی بی عائشہ صدیقہ کی۔ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے جاؤ امی سے اجازت لے کر آؤ، اگر اجازت دے تو مجھے بعد از وفات یہاں دفن کر دے۔ تو جب ان کے پاس گئے، اب یہ جملہ جو اب میں بولوں گا یہ وہی سمجھیں گے جو پورے عمر کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ بات گئی تو حضرت عائشہ نے کہا یہ تو میرا وفادار بیٹا ہے، یہ تو میرا بڑا وفادار ہے، اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب منافقوں نے مجھ پر بہتان لگایا۔ ہائے ہائے، میں نے پہلے کہا یہ میرا بات وہ سمجھے گا جو پوری ہسٹری عمر سے واقف ہو۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا، میں اس کو اجازت کیوں نہ دوں، اس نے تو میری صفائی اس وقت دی تھی جب مدینے کے منافقوں نے مجھ پر بہتان لگایا تھا۔ سورۃ نور پڑھ لو 18ویں سپارے میں، مجھ پر بہتان لگایا تھا، اس نے کہا تھا ھذا بہتانک، اے اللہ اکبر، اور وہی الفاظ اللہ نے قرآن میں اتارے تھے، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا۔ اور انسان وہ ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دے۔ جب پورا مدینے کے منافق میرے خلاف زہر اگل رہے تھے، اس میرے بیٹے نے، بیٹا جو کہا حالانکہ وہ آپ کا نسبی بیٹا تو نہیں، بیٹا اس لیے کہا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں، اجازت دے دو۔ میں نے دے دی ہے، دفن ہو جائے۔ اچھا، حضرت عمر کو آ کر بتایا، بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کیونکہ ابھی میں زندہ تھا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس وقت بھی میری میت روضے کے باہر رکھ دینا اور پھر سیدہ سے اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کہہ دیا ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر ان سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ کہیں تو مجھے دفن کرنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا ہائے ہائے کہ قیامت کو ہم اس طرح اٹھیں گے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میری دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور ہم اسی طرح قیامت کے دن جائیں گے۔ فرمان جو پہلے صادر ہو چکا تھا آج وہ حضور کے پہلو میں دفن ہے۔ آپ جائیں روضے پر، جہاں حضور کو سلام کریں گے، مواجہ شریف بنا ہوا، مواجہ شریف، یہ اس کا کیا مطلب؟ مواجہ شریف یعنی روضے میں اس طرح سوراخ بنا ہوا گول، یعنی وہ سوراخ کے سامنے حضور کا چہرہ انور ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مواجہ شریف۔ مواجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے سوراخ میں حاجی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کئیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کئیوں کی چیخیں، اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو صدیق اکبر کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین ابو بکر صدیق۔ پھر اگلا قدم اٹھاؤ تو حضرت عمر کا چہرہ سامنے ہوتا ہے۔ لوگوں، جس نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس نے عمر اور صدیق اکبر کے فضائل کو دیکھنا ہو وہ گنبد خضرا کی بلندی کو دیکھ لو، کیونکہ وہ تو لیتے ہی حضور کے ساتھ ہیں۔ چلو میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں، کسی دور میں بڑی اہم بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں یہ بات نہ سن سکیں۔ کسی دور میں ایران سے یہ جو داتا دربار کی مسجد ہے
آج سے 300-400 سال پہلے کی بات ہے، ایران سے ایک وفد آیا ذاکروں کا، شیعہ ذاکروں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم داتا دربار کی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں علی کے بیٹے حسین کی شان بیان کرتے ہیں، بات سننے والی ہے۔ وہ آ گئے، شیعہ تھے، وقت کے عالم سے اجازت مانگی جو اس وقت داتا دربار کے خطیب تھے کہ حضرت کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکتے ہیں؟ وہ بزرگ بڑے پیارے ہوتے تھے، ان کا بسم اللہ جی، امام حسین کا ذکر ہم کون ہوتے ہیں جو کریں آپ؟ تو انہوں نے شان بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، تقریر ختم ہو رہی ہے ذرا توجہ فرمانا، میں حضرت عمر کی طرف آؤں گا۔ تقریر کرتے کرتے ایک ذاکر نے کہا، 300 سال پہلے کی تقریباً بات ہے، ایک ذاکر نے کہا ہم امام حسین کے مقام کو اتنا مانتے ہیں کہ جس مقام پر امام حسین دفن ہیں 20 میل ادھر 20 میل ادھر 20 میل آگے 20 میل پیچھے اگر کوئی بندہ دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ ذرا دماغ کی تاریں میری طرف متوجہ کرنا۔ شیعہ ذاکر نے کیا کہا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام حسین کے روضے کے 20 میل ادھر 20 میل ادھر چاروں طرف 20 میل کا رقبہ اس نے متعین کیا کہ جو بندہ بھی دفن ہو جائے امام حسین کی برکت کی وجہ سے اسے جنت ملے گی۔ تقریر اس کی ختم ہوئی، اس وقت کے داتا دربار کے جو خطیب تھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے امام حسین کا ذکر کیا، ہم نے سنا، اب میں ذکر کروں گا، آپ سنیں، اب میں کروں گا آپ سنیں، بیٹھو۔ وہ بڑے بڑے مجتہد تھے، بڑے ان کے عالم تھے، وہ نیچے بیٹھے، بابا جی ممبر پہ بیٹھے، فرمانے لگے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے جب یہ کہا میرا دل تھر گیا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ مجھے خوشی ہوئی، اس لیے کیونکہ نبی کا نواسا ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ تو نے تو 20 میل کا رقبہ تھوڑا منتخب کیا، چلو تیرے منتخب کردہ رقبے کو میں لے لیتا ہوں کہ 20 میل تک جو امام حسین کے گرد و نواح میں دفن ہو جائے، اللہ کے ولی کی بات سنیں تو وہ جنتی ہم مانتے ہیں، کیوں نہ مانے۔ لیکن اگلی بات بھی سنو، جو نبی کے نواسے کے 20 میل آگے پیچھے تک دفن ہو جائے وہ تو ہو جنتی۔ جو حسین کے نانے کے ساتھ دفن ہونے والے ابو بکر عمر ہیں وہ کتنے بڑے جنتی ہوں گے۔ کوئی مناظرہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی گولی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حوالہ نہیں، انہیں ماننا پڑا۔ اگر نواسے کا یہ مقام ہے جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اس عمر اور صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔